لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ کا بیش بہا انعام و اکرام ہے کہ ہم لوگوں کو مسجد ابو بکر یعنی مدرسہ تعلیم القرآن جس کے نادم و بانی حافظ معین الدین صاحب قاری معین الدین صاحب رشیدی، یہاں پر ذکر کی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق اللہ نے مرحمت فرمائی، یہ اللہ کا خاص فضل و کرم ہے۔ بہت سارے لوگ دنیاوی کاموں میں لگے ہوں گے، ان سب سے اللہ نے چھانٹ کر کے ہمیں یہاں بیٹھایا ہے، تو یہ سمجھے کہ اللہ کی خاص عنایت ہے۔ تو میں نے قرآن مجید کی جو آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ پہلے کر دیتا ہوں۔ اللہ فرما رہے ہیں ایسی سرگوشی تو شیطان کی طرف سے ہوتی ہے کہ تاکہ وہ ایمان والوں کو غم میں مبتلا کرے اور اللہ کے حکم کے بغیر انہیں ذرا بھی نقصان نہیں پہنچ سکتا، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں سرگوشی کرنے سے منع کر دیا گیا تھا، پھر بھی وہ وہی کام کرتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسی سرگوشیاں کرتے ہیں جو گناہ، زیادتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پر مشتمل ہوتی ہیں۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں تو تمہیں ایسے طریقے سے سلام کرتے ہیں جس سے اللہ نے تمہیں سلام نہیں کیا، اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر اللہ ہمیں سزا کیوں نہیں دیتا۔ جہنم ہی ان کی خبر لینے کے لیے کافی ہے، وہ اسی میں جا پہنچیں گے، اور وہ پہنچنے کی بہت بری جگہ ہے۔ یہودیوں کی ایک شرارت یہ تھی کہ جب وہ مسلمانوں سے ملتے تو السلام علیکم کہنے کے بجائے السلام علیکم کہتے تھے، یعنی لعنت بھیجتے تھے۔ آج ہم لوگوں کو سلام بھی سیکھنا چاہیے، کسی سے ہم سلام کریں تو کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم۔ کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم نہیں، السلام علیکم نہیں، کیسے ہونا چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم کے معنی ہے تم پر سلامتی ہو، اور السلام علیکم کے معنی ہے تم پر ہلاکت ہو۔ چونکہ دونوں لفظوں میں صرف ایک لام کا فرق ہے، اس لیے بولتے وقت سننے والے خیال بھی نہیں کرتے تھے، لیکن وہ لوگ اس طرح اپنے بغض کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس آیت میں ان کی اسی شرارت کی طرف اشارہ ہے۔ بہرحال میرے محترم بزرگوں دوستو، میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا ولیس بضارهم شیئا الا باذن اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ ایسی سرگوشی تو شیطان کی طرف سے ہوتی ہے تاکہ وہ ایمان والوں کو غم میں مبتلا کر دے، اور وہ اللہ کے حکم کے بغیر انہیں ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ کیا نہیں کر سکتے؟ نقصان نہیں پہنچا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو ہی کسی کو تکلیف ہوگی۔ کیا ہوگی؟ اللہ کے 99 نام ہیں، ان میں سے 2 نام ہیں، ایک نام ہے النافع اور ایک نام ہے الضار۔ نفع دینے والی ذات بھی اللہ ہی کی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو نفع نقصان نہیں دیتا ہے،
اللہ چاہے گا تو ہی نفع پہنچے گا اور نقصان بھی اللہ چاہے گا تو ہی ہوگا۔ آدمی جھوٹ موٹ کا شک میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اس نے کر دیا، اس نے کر دیا۔ یہ سب شک شبہات میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ کیا نہیں ہونا چاہیے؟ شک شبہات میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ شک شبہات میں مبتلا کیوں ہوں گے ہم؟ بھائی جو چیز ہے وہ اللہ کی طرف سے، اللہ نے اس کی تدبیر بتائی ہے کہ اگر کوئی پریشانی آئے آپ مسجد کی طرف دوڑیں، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ لیں، ضرورت کی نماز پڑھ لیں کہ ہمارے اوپر پریشانی آ گئی ہے، اے اللہ میاں ہم سے یہ تکلیف کو دور کر دیجئے۔ کیا کر دیجئے؟ دور کر دیجئے، ہم اس تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں، اے اللہ رحم کا، کرم کا، عفو کا، درگزر کا معاملہ فرمائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بخشنے والے ہیں۔ کیا ہے؟ بہت بخشنے والے ہیں۔ ہم لوگ کلمہ پڑھتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ایمان لائے عمل اللہ پر، آمنت باللہ وملائکتہ اور تمام فرشتوں پر، وکتبہ اور تمام کتابوں پر، وکتبی اور تمام رسولوں پر، والقدر خیرہ اور اچھی چیزیں جو بھی ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ کیا ہوتی ہیں؟ اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ بعض دفعہ آدمی بھول بھلیا میں پڑ جاتا ہے، اللہ کسی کو نواز دیتا ہے، کہتا ہے یہ ہمارے محنت جو میں نے کیا ہے تو ملا ہے، نہیں، یہ اللہ نے آپ کو نوازا ہے۔ کیا کیا ہے؟ اللہ نے نوازا ہے۔ نہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ جو ہے مال و دولت والے ہونے کے باوجود بھی سکون میں نہیں ہیں، اور کتنے کو تو مال و دولت ہوا اور عقل اور غرور اور تکبر نے انہیں ایسا کھایا کہ وہ مال برباد ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ اللہ کو کیسے لوگ پسند ہیں؟ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ یا رحمان کے بندے تو وہ ہیں جن کے اندر عز و انکساری ہو، کیا ہو؟ تواضع ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے رحمان کے بندے کیسے ہوتے ہیں؟ وہ زمین پر چلتے تو اکڑ کر نہیں چلتے۔ کیا نہیں چلتے؟ وہ ان کے اندر جھکاؤ ہوتا ہے۔ کوئی اگر گالی بھی دے دے تو برداشت کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ وہ برداشت کرتے ہیں۔ کوئی اگر بلا بلا بھی کہہ دے تو برداشت کرتے ہیں۔ کار رحمان کے بندوں کے اندر عز و انکساری ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ عز و انکساری ہوتی ہے، جھکاؤ اس کے اندر جو ہے ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ۔ کہہ رہے جس شخص کے اندر تواضع والی نعمت مل گئی، کہہ رہے ہیں کہ وہ آدمی بڑا بن گیا۔ کیا بن گیا؟ کوئی آدمی اگر جو ہے سیدھے سادھے رہتا ہے، کوئی گالی دے رہا ہے، مار رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، تو وہ یہ سمجھے کہ اگر وہ برداشت کر رہا ہے تو اللہ اسے ضرور بھی ضرور پھل دے گا اور اس کو فائدہ پہنچے گا۔ دیکھ لیجئے آقائے تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں کتنے ستائے گئے، ستائے گئے کہ نہیں؟ لوگوں نے راستے میں کانٹا بچھا دیا تاکہ چلیں گے تو تکلیف ہوگی۔ کیا ہوگی؟ نماز پڑھ رہے اوجھڑی رکھ دیا گیا تاکہ تکلیف پہنچے، اور تکلیف کی کوئی کسر نہیں جو ہے چھوڑا گیا۔ مگر حضور نے کیا کیا؟ حضور نے اپنا اخلاق دکھلایا۔ کیا دکھلایا؟ آج ہمارے اندر سے اخلاق والی نعمت ختم ہو رہی ہے۔ وہ کیوں ختم ہو رہی ہے؟ تواضع جب ختم ہو جائے گی تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ایک مہمان آیا۔ کیا آیا؟ مہمان آیا، وہ بھی غیر تھا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کھانا کھانے کے بعد وہ آرام کرنے لگا۔ کیا کیا؟ اور قصدن جان بوجھ کر کے وہ بستر ہی پہ استنجا کر دیا، بڑا استنجا۔ اور صبح میں جا کر کے گھاٹی میں جو ہے چھپ کر کے بیٹھ گیا کہ دیکھتے حضور کیا کرتے ہیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بستر کو لے کے دھل رہے تھے اور کہہ رہے تھے اس کو کتنی تکلیف پہنچی ہو، معلوم ہو جاتا تو اس کو جو ہے دوا وغیرہ اور اس کا انتظام کیا جاتا۔ وہ سنتا ہے اس جملے کو کہ اللہ اکبر، میں تو پریشان کرنے کی نیت سے ایسا کیا اور یہ ہمارے بارے میں اتنا رحم دلی کا معاملہ فرما رہے ہیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر تم رحم کرو اللہ تمہارے اوپر رحم کرے گا. کیا کرے گا؟ اللہ تمہارے اوپر. وہ کیا کیا؟ وہ آ کر کے کلمہ پڑھ لیا. کیا پڑھ لیا؟ کہ مجھے کلمہ پڑھا دیے. تو میرے محترم بزرگوں دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر تواضع لائیں، انکساری لائیں. کیا لائیں؟ تواضع لائیں، انکساری لائیں، جھکاؤ لائیں. آج ہمارے اندر سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری ناک اونچی ہے اور ہماری جو ہے کالر جو ہے بلند ہے اور ہم قوم و سماج میں بڑے رہے. ہم کا دعویٰ آ گیا. کیا آ گیا؟ اس ہم کو دور کرنے کے لیے یہ مجلس لگائی جاتی ہے. کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ جسمانی مرض کو دور کرنے کے لیے آدمی ڈاکٹر کے یہاں جاتا ہے. کیا کرتا ہے؟ جسمانی مرض کو دور کرنے کے لیے ڈاکٹر کے یہاں جاتا ہے تاکہ ہمارے اندر جو بیماری ہے اس کی دوا لے کر کے بیماری کو کنٹرول کیا جا سکے، دور کیا جا سکے. اسی طریقے سے روح کی بیماریاں ہیں. کیا ہے؟ روح کی بیماریاں ہیں. روح کی کیا بیماری ہے؟ دل میں حسد، کینہ، بغض، عداوت، دشمنی، جلنا، میل، کچیل، یہ روح کی بیماریاں ہیں. کہہ رہے ہیں کسی ماہر طبیب ڈاکٹر سے علاج نہ کرانے سے، کسی اللہ والے سے علاج نہ کرانے سے دھیرے 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 وہ مرض بڑھتا چلا جاتا ہے اور یہاں تک کہ وہ روحانی کینسر کا مریض ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ اب اس کے سامنے راتوں دن حسد کی بات کی جائے، جلن کی بات کی جائے، بیماری، ان سب بیماریوں کی بات کی جائے تو اس کو لگتا ہے کہ یہ آدمی کیا بات کر رہا ہے، اس کے اندر خود ہی وہ چیزیں ہیں. اس لیے کہتے ہیں نا کہ آدمی کے اندر جب برائیاں ہوتی ہیں تو اس کو خود پتہ نہیں چلتا ہے. کیا ہے؟ بیماری خود پتہ چلتا ہے، اس کا ایکسرا کرایا جاتا ہے، اس کا جانچ لیا جاتا ہے، پھر ڈاکٹر تجویز کرتا ہے یہ دوا کھائیے. اس لیے کسی اللہ والے سے بیعت ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ بیعت کس کو کہتے ہیں؟ کہ ہم گناہ نہیں کریں گے اور بدکاری نہیں کریں گے. 6 چیزوں کی بیعت ہوتی ہے. کیا ہے؟ 6 چیزوں کی بیعت ہوتی ہے. یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکنا، کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. یہ بیعت ہے. جو چیز بھی ہوتا ہے وہ اللہ ہی کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا ہے. اور اولاد بھی اللہ دیتا ہے، لڑکا بھی اللہ دیتا ہے، لڑکی بھی اللہ دیتا ہے، اور بانج بھی اللہ رکھتا ہے. جو کچھ بھی کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے، کسی غیر سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. آدمی یہ سمجھ بیٹھتا ہے، کبھی کبھی اعتقاد ہو جاتا ہے، چلا گیا دوسری جگہ پہ اور سمجھتا ہے کہ ہم وہاں چلے گئے تھے، وہاں جانے کی وجہ سے ہمیں فائدہ ہوا. بہت سارے لوگ ہمارے میں کے ہیں اور وہ لوگ بتلا رہے تھے کہ قاری صاحب کیا بتلاؤں، میں فلانی جگہ گیا. کیا گیا؟ ارے بھائی مردے لوگ تو ہمارے محتاج ہیں نا. وہ مردے کیا گئے اور کہہ رہے وہاں جانے کے بعد ہمیں صحت ملی. کیا ملی؟ اللہ اکبر. ارے صحت تو اللہ دیتا ہے. اللہ فرما رہا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. کیا فرما رہا ہے؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. مرض بھی میں ہی دیتا ہوں، شفا بھی میں ہی دیتا ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تو کہہ رہا ہے مرض بھی میں ہی دیتا ہوں اور شفا بھی میں ہی دیتا ہوں. اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ فلانے بابا صاحب کی وجہ سے صحیح ہو گئے، فلانے اس کی وجہ، ارے کوسی کی وجہ سے صحیح نہیں ہوئے، اللہ نے صحیح کیا ہے. کیا کیا ہے؟ دوا میں طاقت نہیں ہے جو آپ کو صحیح کر دے. دوا میں تاثیر اللہ ڈالتا ہے. اللہ کے علاوہ کسی ڈاکٹر کی بساط نہیں ہے کہ آپ کو ہاں تدبیر ہے کہ ہم اس کو اختیار کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے ذات میں کسی کو شریک جو کیا، کہہ رہے وہ ختم. اللہ فرمائے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ذات میں کسی کو شریک کرتا ہے آدمی تو کہہ رہے اللہ ایسے لوگوں کی بخشش نہیں فرمائے گا. کہہ رہے اس کے علاوہ تمام لوگوں کی اللہ بخشش فرما دے گا. کیا فرما؟ جسے چاہے گا اللہ بخش دے گا، رحم کرم کا معاملہ فرمائے گا. تو کیا چیز کی بیعت لی جاتی ہے؟ کہ اللہ کے علاوہ کوئی شریک نہیں ہے.
اللہ اکیلا ہے، اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے، اللہ اکیلا ہے، اور اللہ اکیلا ہے، وہی کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی جلاتا ہے، وہی صحت دیتا ہے، وہی عافیت دیتا ہے، تمام چیز وہی دیتا ہے۔ الا اللہ یشرکنا باللہ شیئا ولا یسرقنا، اور ہم چوری نہیں کریں گے۔ کیا ہوتی ہے دوسرے نمبر کی چیز؟ چوری نہیں کریں گے۔ چوری کیا ہے؟ مدرسے میں پڑھنا پڑھانا ہے، جو وقت ملا اس کی پابندی کریں گے۔ کیا کریں گے؟ اگر مدرسے کے وقت میں پابندی نہیں کر رہے ہیں، تعلیمی اوقات کی پابندی نہیں کر رہے ہیں، مدرسہ نے چندے کے لیے بھیجا، کام کے لیے بھیجا، کسی کام کے لیے بھیجا، امانت میں خیانت کر رہے، یہ بھی ایک قسم کی چوری ہے۔ کیا ہے بھائی؟ مدرسے پہلے سب چھوٹے ہی تھے، کیا تھے؟ مخلص لوگ جب آتے ہیں دھیرے 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 اس کا رنگ ظاہر ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ سے مانگے، اللہ سے مانگے، اللہ سے مانگے، ارے آتے 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 دیکھیے گا ایک وقت آئے گا انشاءاللہ یہ چمن آباد آباد رہے گا۔ کیا ہے؟ لوگوں نے جا کر کے چٹیل میں دارالعلوم دیوبند پہلے کیا تھا، بیت العلوم سرائے امیر پہلے کیا تھا، جنگل میں مدرسہ تھا، دیکھیے ماشاء اللہ ہزاروں ہزار بچے پڑھ رہے۔ اشرف العلوم کنوائی میں پہلے کیا تھا، 100 سال پہلے دیکھ لیجئے، اسی وقت لوگ کہتے کہ کیا ہوگا کیا ہوگا، تو کیا ہوتا؟ تو سب لوگ ساتھ دیں۔ کیا کریں؟ ساتھ دیں۔ ساتھ دیں گے تو آپ کا بھی فائدہ ہے۔ اس جگہ پہ قرآن، جس جگہ پہ قرآن کی تعلیم ہوتی ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے، کہ اس جگہ پہ انشاءاللہ عذاب نہیں آئے گا۔ وہاں کے لیے، اس جگہ کے لیے چرند پرند مچھلی کیڑے مکوڑے دعائیں کرتی ہیں۔ کیا کرتی ہیں؟ اس لیے اس جگہ سے محبت کرے۔ کیا ہے؟ مسجد اللہ کا گھر ہے، مدرسہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ ہے، اس لیے اس جگہ سے محبت کریں، اس جگہ کے آباد کرنے والے سے محبت کریں، محبت کی نگاہ سے دیکھیں۔ آج کل کیا ہو رہا ہے، ارے ہر گھر میں مدرسہ ہونا چاہیے۔ کتنے لوگ کہا کہے مولوی صاحب گھر گھر میں مدرسہ، ارے بیوقوفوں کہیں گے، ارے گھر گھر میں مدرسہ ہے تو بھی تشہد صحیح نہیں ہے، تو بھی ثنا صحیح نہیں ہے، تو بھی درود شریف صحیح نہیں ہے، تو بھی دعائے قنوت صحیح نہیں ہے، کلمہ صحیح نہیں ہے۔ ارے وہ سب تو چھوڑ دیجئے، ساتوں کلمہ یاد نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ مدرسہ اگر ہو گیا، اگر 2-4 بچے بھی کلمہ اور قرآن صحیح کر لیے، مدرسہ کھولنے کا مقصد حاصل ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ مدرسہ کھولنے کا مقصد حاصل ہو رہا ہے۔ اس لیے مدرسے کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں، اس کو آباد کریں، اور جو ہمارے مدرس بھائی لوگ ہیں وہ لوگ محنت سے پڑھائیں۔ کیا کریں؟ محنت سے پڑھائیں، عین غین کریں۔ قرآن پہ جتنی محنت ہوگی، کیا ہوگی؟ وہ آدمی کبھی بھوکا نہیں رہے گا۔ کیا نہیں رہے گا؟ بھوکا نہیں رہے گا۔ قرآن جہاں جو تشریح کے ساتھ تعلیم دی جائے گی، تجوید کے ساتھ پڑھائی جائے گی، اور مخارج اور صفات یہ سب کا دھیان دیا جائے گا، انشاءاللہ وہ مدرسہ بڑھتے چلا جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ بڑھتے چلا جائے گا۔ ارے کیا تھا دارالعلوم دیوبند میں، ایک استاد ایک شاگرد سے آج دیکھ لیجئے ہزاروں ہزار کا مجمع جمع ہے۔ یہاں بھی تعلیم القرآن میں انشاءاللہ وہ وقت بھی آئے گا کہ ناظم صاحب کہیں گے نہیں اب مدرسہ پھول ہو گیا، جگہ نہیں۔ کیا نہیں ہے؟ آئے گا انشاءاللہ۔ ارے ابھی تو 1 سال ہوا ہے، دھیرے دھیرے کوئی چیز رنگ لاتا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس چیز کی بیعت لی جاتی ہے کہ ہم جو ہے چوری نہیں کریں گے۔ جو وقت مل گیا ہے مدرسے کا، ناظم صاحب ہو یا نہ ہو، ہم پڑھیں گے پڑھائیں گے، اور مدرسے کے بارے میں سوچیں گے، اور گاؤں سماج کے لوگ جو ہے اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ اگر کوئی بچہ ہمارے کھیت کی طرف دوڑ گیا، کچھ نقصان بھی ہو گیا، تو یہ سمجھے یہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے، اللہ کا کیا ہے؟ مہمان ہے۔ چلو بھائی غلطی ہو گئی ہے، رحم و کرم کا معاملہ فرمائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر رحم فرما دے گا۔ محبت کی نگاہ سے دیکھیں۔ کیا کریں؟ محبت کی نگاہ سے دیکھیں گے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ الا اللہ یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین، زنا نہیں کریں گے۔ کیا نہیں کریں گے؟ زنا آنکھوں کی بھی زنا ہے، کانوں کی بھی زنا ہے، بولنے کی بھی زنا ہے، جھوٹ موٹ کا الٹا پلٹا بول رہے ہیں، اس کے بارے میں اس کے بارے میں کیا ضرورت پڑی ہے؟ موقع مل گیا درود شریف پڑھے۔ کیا پڑھے؟ درود شریف پڑھے، اللہ اللہ پڑھے،
استغفار پڑھیں. یہ سب ہے نا موقع سب. تو کہہ رہے ہیں کہ زنا سے بھی بچنا چاہیے, آنکھ کے زنا سے بھی حفاظت کرنی چاہیے. وَلَا يَقْتُلْنَا أَوْلَادَهُنَّ. کہہ رہے چوتھی چیز کیا ہے کہ ہم اپنے بال بچوں کو قتل نہیں کریں گے. زمانے جاہلیت میں لوگ اپنے بال بچوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے, زندہ ہی گاڑ دیا کرتے تھے. آج کیا کر رہا ہے لوگ؟ پیٹ میں بچہ ہے, 6 مہینہ ہو گیا, ایکسرا میں پتہ چل گیا لڑکی ہے, اب بچہ ضائع کروا رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ یہ تو قتل ہی کرنا ہے, یہ قتل ہی کرنا نہ ہوا. اگر کوئی بچے کو ابھی کے وقت میں زندہ گلا داب دے تو آپ کیا کہیے گا؟ کیس کرو, یہ کرو, وہ کرو. اور ماں کے پیٹ میں وہ بچہ زندہ ہے, آپ اس کو دوا کھلا کھلا کے مار رہے ہیں, تو یہ مارنا نہیں ہے. حالانکہ اللہ فرما رہا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. اپنے بال بچوں کو فقر و فاقہ کے وجہ سے قتل مت کرو. ارے بہت دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ بال بچوں کے ہی وجہ سے رزق ملتی ہے. کتنے ایسے ہیں جو 1 اور 2 کر رہے ہیں, وہ زیادہ پریشان ہیں, اور 8 بچے, 10 بچے. پوچھئے کیا حال ہے؟ ماشاءاللہ بہت خوش ہوں, کوئی دقت نہیں. اطمینان اور سکون اصلی چیز ہے. کیا ہے؟ سکون اصلی چیز ہے. اطمینان اور سکون کہاں ملے گا؟ ان مجلسوں میں بیٹھنے سے. وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ. دوسروں کے اوپر بہتان نہیں باندھیں گے. کیا نہیں کریں گے؟ ارے آج تو بہت آدمی دوسروں کے بارے میں برا سوچتا ہے, تو کہاں سے لا رہا ہے, کیا کھا رہا ہے. تو کہہ رہے یہ سب, یہ پہلی سیڑھی ہے گناہ کی. کیا ہے؟ اس کے بعد آدمی کیا کرتا ہے؟ تو ہمیں پڑھتا ہے. کیا پڑھتا ہے؟ اس کے بعد غیبت کرتا ہے. کہہ رہے اب جو چیز اس کے میں نہیں ہے وہ بیان آپ کر رہے ہیں. کہہ رہے یہ بہتان ہے, اس پر تو اللہ کا عذاب آپ کے اوپر نازل ہو جائے گا, اللہ کی پکڑ ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ اس لیے کسی کے بارے میں کچھ نہیں بولنا چاہیے. یہ 5 چیزیں ہوئی. 6ٹھی چیز ہے کہ ہم گناہوں سے بچیں گے. کیا کریں گے؟ گناہوں سے بچیں گے. کہہ رہے یہ 6 چیزوں کا نام بیعت ہے. کیا ہے؟ یہ 6 چیزوں کا نام بیعت ہے. بیعت کہتے ہیں کہ اب ہم جب بک گئے, کسی اللہ والے کے ہاتھ سے ہم بک گئے, اب جو ہمارے شیخ کہیں گے وہی ہم کریں گے. کیا کریں گے؟ اب انہوں نے کہا دیا نہیں, نماز کی پابندی کرنی ہے اور ذکر و اذکار کی پابندی کرنی ہے, قرآن کی تلاوت کرنی, ہم کریں گے چاہے آندھی آئے, طوفان آئے, کچھ آئے. ہم پہلے قرآن کی تلاوت کریں گے اور ذکر و اذکار کریں گے, اللہ اللہ کریں گے, نماز پڑھیں گے, اس کے بعد ہی کوئی کام کریں گے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آدمی اپنے اندر عزت و انکساری لائے. کیا لائے؟ آج آدمی کے اندر روحانی مرض میں مبتلا ہے آدمی, اور آدمی کو پتہ نہیں. اچھی چیزیں جو ہوتی ہیں اس کو فوراً سوچ لیتا ہے یہ ہمارے ہاتھ کی کمائی ہے. کیا ہے؟ اور جو بھی بری چیزیں ہوتی ہیں تو فوراً کہتا ہے فلانواں ڈائن نے کر دیا ہوگا, جوگن نے کر دیا ہوگا, ہمارا پڑوسی ہم کو ستا رہا ہے, وہ کر کے کھلا دیا ہوگا. ارے بھائی یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ کی طرف سے ہے تو ہم اللہ ہی سے مانگے. اللہ قرآن فرما رہا ہے ما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. تمہارے اوپر جو بھی بلائیں آتی ہیں, تکالیفیں آتی ہیں, پریشانیاں آتی ہیں, یہ تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے. کیا ہے؟ ویعفو عن کثیر. اور اللہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والے. کیا ہے؟ اللہ بہت معاف کرنے والے ہیں. اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو, ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو بلند کریں. کیا کریں؟ ہم اپنے اخلاق کو بلند کریں, ہم اپنے اندر عزت و انکساری لائیں اور بڑکپن سے دور رہیں. کیا رہیں؟ ہر آدمی چاہتا ہے ہم بڑے, ہمارا نام بڑا ہو, ہماری خوب شہرت ہو, ہم خوب نام والے ہو. ارے نام تو سب کا ختم ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ کل من علیہا فان. تمام کی تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی, فنا ہو جائیں گی. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. باقی رہنے والی ذات صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ہے. اس لیے اس مجلس میں ہم عزم کریں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم اپنے اندر تواضع لائیں گے. کیا لائیں گے؟ اور اپنے اندر وسوسہ کو آنے نہیں دیں. بعض دفعہ آدمی وسوسے میں پڑ جاتا ہے. کیا پڑ جاتا ہے؟ وسوسہ کیا ہے؟ وضو کر کے آیا,
سوچا کہ لگ رہا ہے یہ ہاتھ سوکھا رہ گیا ہوگا، پھر چلا گیا دھونے۔ ایک بزرگ صاحب کا واقعہ ہے کہ وہ آئے اور جو ہے ان کو لگا کہ ہاتھ سوکھا رہ گیا، پھر گئے اس کو دھو کے آئے، پھر آئے، پھر کہ وہ لگ رہا ہے یہ ہاتھ جو ہے سوکھا رہ گیا ہوگا۔ پھر اس کے بعد یہ کہو ہو یہ شیطان جو ہم کو پریشان کر رہا ہے، یا ذل الذین آمنوا ولیس بضارہم شیئا الا باذنہ، کہہ رہے یہ سب جو ہم کو پریشان کر رہا ہے اس کی پریشانی سے، اس لیے کہہ رہے جب وضو کرے تو بس یہ یقین رکھے ہم صحیح سے وضو کر لیے، ہم کو وساوس میں نہیں پڑنا ہے۔ کیا نہیں پڑھنا ہے؟ بعض دفعہ لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ نماز پڑھنے میں دل نہیں لگتا ہے۔ کیا نہیں لگتا ہے؟ نماز پڑھتے ہیں دکان چوراہوں پہ دماغ چلا جاتا ہے۔ حضرت شاہ ابرار الحق صاحب، حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب حق نور اللہ مرقدہ نے قرآن کا ترجمہ بہت اچھے انداز سے کیا کہ دیکھو میرے بھائیوں، تم ایک دوسرے کے دوست بن جاؤ۔ کس معاملے میں؟ اچھی بات کا حکم کرنے میں اور بری باتوں سے روکنے میں۔ کیا کرو؟ کہہ رہے نماز میں دل لگنے کا آسان نسخہ، کہہ رہے نماز میں دل لگنے کا آسان نسخہ کیا ہے؟ سنت و مستحبات کی رعایت کی جائے۔ کیا کی جائے؟ تو بہرحال آج کی مجلس میں آپ لوگوں کو سنت بتلا دی جاتی ہے کہ جب بھی ہم مسجد میں آئیں، مسجد میں آنے کی 5 سنتیں ہیں۔ کیا سنت ہے؟ 5 سنت ہے۔ پہلے دائنا پیر اندر داخل کریں۔ کیا کریں؟ اور کیا دعا پڑھے؟ پہلے بسم اللہ پڑھے۔ کیا پڑھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر کیا پڑھے؟ درود شریف پڑھے۔ کیا پڑھے؟ پھر کیا پڑھے؟ بتلائیے بھائی۔ دعا پڑھے۔ پھر کیا پڑھے؟ نفلی اعتکاف کی نیت کرے۔ بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت وسنت الاعتکاف نویت۔ کہہ رہے اتنی لمبی دعا یاد نہیں ہے تو یہ نیت کر لے کہ ہم جو نفلی اعتکاف کی نیت سے ہم مسجد میں داخل ہوئے۔ کہہ رہے ہیں کہ مسجد میں آگے عصر کی نماز کا وقت ہے تو 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لیجئے، پھر 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لیجئے، پھر 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ پڑھ لیجئے، پھر بھی وقت مل جائے قرآن کی تلاوت کیجئے، اور جو نہیں پڑھنے آتا قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھیے، جتنی مرتبہ ہو سکے پڑھیے۔ کہہ رہے ہیں اس کے بعد جو درود شریف پڑھیے، استغفار پڑھیے، پھر نماز پڑھیے۔ دیکھیے کتنا نماز پڑھنے میں دھیرے دھیرے انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ کہہ رہے ہیں کہ بعض دفعہ آدمی اتنا ہی پہلے آیا کہ 4 ہی رکعت کا موقع ہے۔ کیا رکعت کا موقع ہے؟ تو کہہ رہے ہیں 4 رکعت میں 2 رکعت تحیۃ الوضو کی بھی نیت کر لیں، تحیۃ المسجد کی بھی نیت کر لیں، اور 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ کی بھی نیت کر لیں، اسی میں تمام چیزیں ادا ہو جائیں گی، سب کا ثواب ملے گا۔ کہہ رہے نماز پڑھنے کے بعد اس کے بعد جب مسجد سے نکلے تو مسجد سے نکلنے کی بھی 5 سنتیں ہیں۔ کیا سنتیں ہیں؟ کہہ رہے پہلے بایاں پیر نکالے، پھر جو ہے بسم اللہ پڑھے، پھر جو ہے درود شریف پڑھے، پھر کیا پڑھے؟ اللہم انی اسألک من فضلک۔ بائیں پیر بائیں چپل پر رکھیں اور داہنا پیر داہنے چپل میں داخل کریں۔ یہ سنت ہے۔ کیا ہے؟ یہ سنت ہے۔ گھر میں بچوں کو جب بھی کہیں آئے یا آپ بھی جائیے، بڑے جائیں چھوٹے جائیں، سلام کر کے جائیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور جو ہے کھانے کی جب باری آئے تو کہیے بچے لوگوں کو کہ نہیں، دونوں ہاتھ گٹوں تک دھلو۔ کیا کرو؟ دونوں ہاتھ گٹوں تک دھلو۔ دونوں ہاتھ دھل لیا، ایک چھوٹا سا دسترخوان خرید لیجئے، کپڑے ہی کا بنا لیجئے، اور سب آدمی ساتھ کھائیے۔ کیا کھائیے؟ اور جو بسم اللہ پڑھ کر کے کھائیے۔ کھانا گر جائے اس کو جو چن کر کے کھا لیجئے۔ کیا کیجئے؟ اور جو ہے کھانے کے بیچ میں پڑھیے الحمدللہ، اللہ کا کتنا کرم ہے کہ کھانا اندر جا رہا ہے، اگر گلے میں اٹک جاتا تو کیا حال ہوتا؟ یہ اللہ کا کرم ہے نا۔ اس کے بعد کہہ رہے کھانا کھا لیجئے، پلیٹ کو بڑھیا سے چاٹ لیجئے۔ کیا کیجئے؟ خوب بڑھیا سے چاٹ لیجئے۔ کھانا گر گیا اس کو چن کر کے کھا لیجئے، اور اس کے بعد جو کھانے کی دعا پڑھیے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ نہیں یاد ہو تو یہ دعا پڑھ لی، اللہ تو نے کھلایا پلایا، تیرا انعام ہے اکرام ہے، تو نے سیراب کیا، اے اللہ ہمیں عبادت کے لیے قبول کر لیجیے۔ نیا کپڑا لائے ہیں، نیا کرتا سلوا لیے، کہہ رہے دعا پڑھیے الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بھی عورتی واتجمل بھی فی حیاتی۔ اور اس کے بعد دائنا
ہاتھ جو ہے دائیں آستین میں داخل کیجئے، اس کے بعد بائیں آستین بائیں میں داخل کیجئے، پھر پہنیے۔ اسی طریقے سے شلوار یا پیجامہ پہننا ہو، بیٹھ کر کے پہنیے، پہلے جو ہے دائیں پیر میں پھر بائیں پیر میں، یہ سب سنتیں ہیں کیا ہیں۔ اور سونے جائیے داہنے کروٹ سوئیے، دعا پڑھ کے سوئیے، اللہم بسمک اموت و احیا۔ سو کر کے اٹھیے تو تھوڑا دیر بستر پہ بیٹھے رہیے، آنکھ کو ایسے ایسے مل لیجئے، دعا پڑھیے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ کیا ہے؟ یہ سب سنت ہے، چھوٹی چھوٹی سنت کو رواج دیں۔ کہہ رہے جب بھی وضو کریں مسواک سے جو ہے وضو کریں، کہہ رہے بغیر مسواک کے نماز پڑھنے کا ایک نماز کا ثواب ملتا ہے، کوئی اگر مسواک کر کے نماز پڑھتا ہے اس کو 70 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ سنت ہے، انشاءاللہ دھیرے دھیرے یہ سب چیزیں بتلائی جائیں گی۔ تو بہرحال بات اس پر چلی تھی کہ ہم لوگ اپنے اندر عز و انکساری لائیں گے۔ کیا لائیں گے؟ عز و انکساری لائیں گے، اپنے اندر تواضع لائیں گے۔ کوئی اگر ہمیں گالی دے دیتا ہے، پریشان کرتا ہے، ہم اللہ واسطے معاف کریں گے، صبر کریں گے، انشاءاللہ دھیرے دھیرے ہم دیکھیں گے کہ اس کا پھل ہمیں مل رہا ہے۔ انشاءاللہ ایسا کریں گے نا؟ انشاءاللہ العظیم ایسا کریں گے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو ہماری ان باتوں کو قبول فرمائے اور ہم لوگوں کو عمل صالح کی توفیق سے نوازے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین، جزا اللہ عنا محمدا ما هو صلی اللہ علیہ وسلم۔